حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھانا تیار کیا. جب جب کھانا تیار ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ چلیے کھانا تیار ہو گیا. دور سے اشارہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا یہ میرے ساتھ دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ساتھ چلیں. تو حضرت صہیب رومی نے اشارہ کیا کہ نہیں. تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہیں پر کھڑا رہا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر اشارہ کیا یا رسول اللہ چلیے. آپ نے پھر اشارہ کیا کہ یہ دونوں ساتھ بھی چلیں. حضرت صہیب رومی نے پھر فرمایا اشارہ کیا کہ نہیں یہ ساتھ نہ آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر دو تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ کیا تو تیسری مرتبہ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ان دونوں آدمیوں کو بھی ساتھ لے آئیں. تو حضرت صہیب رومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آئے اور دو تین جتنے بھی مہمان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی آئے. انہوں نے حضرت صہیب رومی کے گھر کھانا کھایا. تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا کھایا، ہم نے بھی کھایا اور ان مہمانوں نے بھی کھانا کھایا، لیکن اس کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ سب نے کھانا کھانے کے باوجود وہ کھانا پھر بھی بچ گیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، اپنے امت پر اتنے مہربان. تو اسی طرح ایک اور واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ایک واقعہ ہے اور اس کو آپ معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غزوہ خندق کا موقع تھا. تمام صحابہ بھوکے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، کھجوروں پر گزارا تھا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی. تو اتنے میں ایک صحابی آئے. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا بکرا ہے، اس کو ذبح کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کرتے ہیں. تو بکرا ذبح کیا گیا. تو اس بیوی نے اپنے خاوند کو کہا، صحابی کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ کہنا کہ ہمارے گھر میں آج کھانا تیار ہے اور آپ کی ہم نے مہمان نوازی کرنی ہے. تو صحابی گئے، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا کہ آپ بھی آئیے اور چند کچھ صحابہ کرام کو بھی اور ساتھ لائیے، اتنا ہی کھانا ہے، اس سے زیادہ لوگوں کو کافی نہیں ہوگا. تو جیسے اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا چلو بھائی چلو فلاں صحابی کے گھر آج کھانا ہے، سب وہاں چلو. تو ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے اور تمام صحابہ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام نے اس صحابی کے گھر میں کھانا کھایا. اور وہ صحابی فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگوں نے کھانا کھایا، ہم نے بھی کھایا، گھر والوں نے کھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا، تمام کے تمام لوگوں نے کھایا، لیکن اس میں ذرا سی کمی بھی نہیں آئی. جتنا کھانا پہلے تھا تمام صحابہ کے کھانے کے بعد بھی وہ کھانا اتنا ہی رہا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں. تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری نظر اللہ تعالیٰ پر ہونی چاہیے اور مہمانوں کو کھلانا چاہیے اور ہمیں اپنا دل بڑا کرنا چاہیے، لوگوں کو کھلانا چاہیے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اطعموا الطعام، فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وہ افشوا السلام اور سلام کو عام کرو. تو کھانا کھلانا چاہیے یعنی کہ صدقہ کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. ان دو واقعات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے.